رمضان کی یوں تو اگر ہم فضائل کو کاؤنٹ کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کاؤنٹلیس فضیلتیں ہو سکتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے اس کے فضائل کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے، اور یہ منتھ کی ورچوز کیا ہے جس کو ہم کہیں گے، تو ایک کاؤنٹلیس ایک لسٹ ہم بنا سکتے ہیں کہ یہ شاید اس کے بینیفٹس کو ہم سمیٹنے بھی لگے، جمع بھی کرنے لگے تو شاید پورے جمع نہ کر پائے۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو کبھی چھوٹ مل جائے کہ ایک سپر مارکیٹ میں جائے، جتنی چیزیں ہاتھ میں جمع کر سکتا ہے جمع کر لے، تمام چیزیں فری ہے اس کے لیے، بلکہ وہ جتنی چیزیں جمع کر سکتا ہے جمع کر لے، اور کئی ٹائمز اس کو بڑھا کے دے دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر ایک موبائل لیتا ہے تو بعد میں ہو سکتا ہے 1000 موبائل دے دیے جائے، اور ایک تو بھی وہ جتنی چیزوں کو جمع کر پائیں گا، ظاہر سی بات ہے اتنا جمع کرنے کے بعد بھی وہ سوچیں گا کاش کہ کچھ اور اس میں ڈال سکتا ہوتا، کہیں اور بھر سکتا ہوتا، کچھ اور طریقے سے اٹھا سکتا ہوں گا، ہوتا ہے نا اس طرح سے۔ بس رمضان بھی ایسے اتنے فضائل کے شاید کاؤنٹلیس فضائل ہیں۔ رمضان کی فضیلت میں جو پہلی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج، وہ یہ فضیلت یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزے کے لیے انتخاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی گریٹسٹ ورچو ہے، یہ اس کا سب سے بڑی فضیلت یاد رکھے کہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت جس کو روزہ کہتے ہیں، صیام کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں، یاد رکھے، اس کے لیے منتخب کیا، اس کے لیے چوز کیا، اس کے لیے سلیکٹ کیا، یاد رکھے۔ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں اس مہینے کی میں کہہ سکتا ہوں۔ ایک فرض عبادت ہم کو اس پہ فرض کی گئی ہے، جب ہم اس کا چاند دیکھتے ہیں اس مہینے کے سٹارٹ میں، تب سے لے کر ہم دوسرے مہینے کے چاند دیکھنے تک، مطلب رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کر شوال کا چاند دیکھنے تک، کیونکہ عید جو آتی ہے وہ ایک شوال کو ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو لہٰذا یہ ایک منتھ کے روزے ہیں، تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر کیوں فرض کیے، اس کے کیا فائدے ہیں جو اس مہینے میں آ رہے ہیں، جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے، ویسے ہی فرض کیے گئے جو تم سے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، تاکہ تم جو ہے جو تقوی ہے، جو کہتے ہیں جو پائٹی ہے، یاد رکھے، اس کو اٹین کر سکو۔ اس لیے ہم کو روزے دیے گئے، روزے کے اللہ نے انتخاب کیا اس مہینے میں، اور اس مہینے کو بتایا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے تقوی اختیار نہیں کیا، یا روزہ پورا رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد یہ متقی نہیں بنا، تو اس نے رمضان کے بینیفٹس نہیں اٹھائے، پھر اس کو سپرفیشل بینیفٹس تو مل جائیں گے، سطحی جس کو بولتے ہیں نا، کوئی سرفیس ہوتا ہے وہ بینیفٹس تو لے لیں گا وہ، بٹ ان ڈیپتھ جو بینیفٹ ہونا چاہیے تھا، ریئل بینیفٹ جو ہونا چاہیے تھا، ایکچوئل بینیفٹ جو ہونا چاہیے تھا، جو اس کا مقصد تھا، جو پرپس تھا، یاد رکھیے وہ سالو نہیں ہوا۔ اس لیے کہ لعلکم تتقون، یہ تقوی کے لیے ہمیں دیے گئے، ہم کو بھی روزہ فرض کیا گیا، ہم سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا، کیسے کتنے دن کا ہم نہیں جانتے، لیکن فرض ان پہ بھی کیا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ تقوی اختیار کرے، تو روزہ رکھا ہم نے، رمضان کا مہینہ پایا اور تقوی اختیار نہ کر پائے، کیا کیا ہم نے پھر؟ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ رمضان کی پہلی فضیلت وہ روزہ ہے، فرض عبادت کو اللہ نے چنا، اور یاد رکھیے تقوی اختیار کرنا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ روزہ اس لیے دیا گیا ہم کو کہ ہم تقوی اختیار کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب آئیے ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں، میں تھوڑا اس کا ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں، تاکہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو نیکسٹ پوائنٹ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، شارٹ شارٹ ہے لیکن ہم سمجھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تقوی اختیار کرنا۔ فار ایگزامپل آپ لیجیے، ایک آدمی نے ڈرائیونگ اسکول لگایا، آپ لوگ جرمنی گئے ہوں گے تو ڈرائیونگ اسکولس لگایا ہوں گا، وہاں کے لائسنس کو آپ نے ایکوائر کرنے یا آپٹ کرنے کے لیے وہ آپشن کو آپ نے سیکھا ہوں گا، سرٹن منتھس کی ٹریننگ آپ نے گین کی ہوں گی، اس ٹریننگ کے بعد آپ کا جو ہے ٹیسٹ ہوا ہوگا، ٹیسٹ میں کبھی کبھار وہ جو آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے یا وہ جو اتھارٹی ہوتا ہے وہ پرسن آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر آپ گاڑی چلاتے ہیں، کبھی کبھار آپ کو پارکنگ لاٹس میں لے جاتا ہے، کبھی لے جا کر آپ کو پارک کرواتا ہے، کبھی ہوتا ہے ریورس لے کر بتاؤ، سگنلس مجھے سمجھاؤ، رولس اینڈ ریگولیشن بتاؤ، ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی۔ اب سپوز آپ کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا اور آپ نے ٹریننگ پیریڈ آپ نے اس کا پورا کر لیا، میں فار ایگزامپل 6 منتھ کی ٹریننگ تھی، فار ایگزامپل 40 ڈیز کی ٹریننگ تھی، اور آپ نے وہ ٹریننگ لے لی۔ ٹریننگ لینے کے بعد یہ ہوا کہ آپ اب ایلیجیبل ہو گئے، آپ کا جو ڈرائیونگ اسکول کہتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو گئے، اب جا کے آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے منتھ کی ٹریننگ لی، اس کے بعد آپ کو ایک سلاٹ ملا کہ آپ کو یہ دن آ کے ٹریننگ کا ٹیسٹ دینا ہے، پھر آپ وہاں گئے، گاڑی آپ نے ہاتھ میں لی، اتھارٹی بازو بیٹھی تھی، گاڑی آپ نے اسٹارٹ کی اور سامنے سپر مال میں گھسا دیا، سامنے لے جا کے ایک پول سے ٹکرا گئے، ریورس لی اور پیچھے والے یہ دیوار توڑ دی، گاڑی لے جا کے ڈیش کر دی دوسری گاڑی سے، کیا ہوگا؟ وہ آدمی جو آپ کی اتھارٹی ٹیسٹ لینے آیا تھا کیا بولیں گا؟ مجھے آپ جواب دیجیے پہلے۔ وہ کہیں گا آپ نے کیا کیا؟ مذاق کی، مستی کی، 1 منتھ آپ نے ویسٹ کیا، یہ کوئی ٹریننگ تھی آپ کی؟ ایسی ٹریننگ کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو فرسٹ ڈے بھی اگر آپ میرے ساتھ بیٹھتے تو یہ ہوتا تھا، ہوگا نہیں ہوگا مجھے بتائیے؟ ہوگا، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی بولا جائے گا۔ آئیے تھوڑا سا ہم رمضان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ رمضان کی 1 مہینے کی ٹریننگ آپ نے لی،
رمضان میں آپ نے تلاوت قرآن کیا، اللہ کا ذکر کیا، نمازوں میں اضافہ کیا، رات کی نمازوں کو آپ نے پڑھا، صدقات اور خیرات دیا، زکوٰۃ آپ نے دی، ساری چیزیں آپ نے کی، 1 منتھ آپ نے ٹریننگ حاصل کر لی، 1 منتھ ختم ہوتا ہے اور ایک چاند دکھتا ہے شوال کا جو عید کا چاند بولتے ہیں، اور سیکنڈ ڈے عید آتی ہے، سیکنڈ ڈے فجر میں غائب ہے، اسی رات عشاء میں غائب ہے آپ جس دن آپ نے چاند دیکھا۔ مطلب آپ تو وہی ہو گیا کہ ڈرائنگ اسکول تو آپ گئے، ٹیسٹ کے لیے آپ آ گئے اور آتے ہی آپ نے جو ہے گاڑی کو ٹکر مار دی، سیدھا ڈیش کر دیا۔ کون ہے کون مطلب یقین کریں گا کہ آپ نے واقعی میں کوئی ٹریننگ اسکول سے ایجوکیشن گین کیا، ڈرائیونگ آپ نے سیکھی ہے کہ ڈے 1 پہ جو آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے آپ گاڑی کو جو ہے دلا کے بڑھا دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، کون ماریں گا اس کو؟ وہی آج ہمارا حال ہے۔ مجھے آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ جرمنی میں رہ رہے ہیں اور بھی لوگ کہیں اور سے یوروپ میں سن رہے ہوں گے، مجھے انڈیا سے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے پاس کوئی سسٹم کا اپڈیٹ آتی ہے، آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ آتی ہے، آپ کے پاس اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹریننگ کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے، نیو چیپٹر آپ کے سلیبس میں ایڈ ہوتا ہے، نیو ماڈیول آپ کے ورک میں ایڈ ہوتا ہے، نئے کام کا کچھ چیزیں آپ کو دی جاتی ہے، آپ کے آفس میں ایک نیا ماڈیول ایڈ ہو رہا ہے، کتنے دن کی ٹریننگ ملتی ہے آپ کو؟ 1 ڈے کی ٹریننگ، 2 ڈے کی ٹریننگ، 3 ڈے کی ٹریننگ، 15 ڈیز کی ٹریننگ، منتھ کی ٹریننگ، اور 1 مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد 1 ڈے کی ٹریننگ یا 2 ڈے، 3 ڈے، 4 ڈے، 5 ڈے، 7 ڈے، یہ ٹریننگ لینے کے بعد آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ لائف ٹائم اس چیز کو بھولتے نہیں ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ہم کو 30 ڈیز کی ٹریننگ دی، پورا کمپلیٹ منتھ ہم کو ٹرین کیا گیا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے تقویٰ اختیار نہیں کیا، اس کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلی، اس کے بعد ہم ویسی زندگی جی رہے ہیں جیسے پہلے جی رہے تھے، ہماری لائف گوز آن اینڈ آن جیسی پہلے تھی جو سٹارٹ کیا تھا رمضان سے پہلے۔ کیا فائدہ ہوا رمضان کا؟ مجھے بتائیے پھر یہ سب کر کے۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ اللہ نے کہا روزے فرض کیے گئے تاکہ تقویٰ اختیار کرو، ہم نے روزے فرض اپنے پر مان لیے لیکن تقویٰ اختیار کرنے نہیں، ایک کسٹمریلی، ایک رسمی طور سے ایک منتھ کو گزارنے کے لیے۔ یہ ہر کسی کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک تہوار ہے، ایک سیلیبریشن ہے، اور اس کو عید بولتے ہیں، اور اس کو منانے کے لیے ہم کو روزے رکھنا پڑتا ہے، تو ہم نے روزے رکھ لیے، نہ تقویٰ اختیار کرا نہ کچھ کیا۔ رمضان گئے، سب معاملہ ختم ہوا، رمضان شروع ہوئے تو ذکر چالو ہو گیا، رمضان شروع ہوئے تو نماز شروع ہوگی، رمضان شروع ہوا تو قرآن کی تلاوت شروع ہوگی، رمضان شروع صدقہ شروع ہو گیا، رمضان ختم، پھر اگلے 11 مہینے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ناؤ وی آر ویٹنگ فار نیکسٹ رمضان، پھر اگلے رمضان کے لیے ہم تیاری کریں، اب رمضان آئے گا تو پھر سے نمازی بننا ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔ تو 1 منتھ کی ٹریننگ، 15 ڈیز کی ٹریننگ، 1 ڈے کی ٹریننگ آپ جب لیتے ہیں آپ کے جاب کے اندر تو آپ لائف ٹائم اس کو یاد رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد کیسے ایسے ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے، کیسے ایسے ہوتا ہے کہ زندگی چینج نہیں ہوتی، کیسے یہ ہوتا ہے کہ زندگی پھر ویسی رہتی ہے۔ اور یہ تو ان لوگوں کے لیے پھر بھی جو 1 مہینہ منا رہے ہیں، 1 مہینے میں روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری تو ایک میجورٹی کا حال کیا معلوم آپ کو؟ رمضان آتا ہے تو ہم کو، اگر آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں جہاں سے آپ گئے ہیں تو رمضان ہوتا تو آپ کو رمضان کب پتہ چلتا؟ اور پہلی بار جب سڑکوں پہ تندور لگتے ہیں نا کھانے کے، جب پتہ چلتا رمضان آ گیا ہے، مسجد کو رنگ دینے کی بات ہوتی تب پتہ چلتا رمضان آ گیا ہے۔ اور ہمارے پاس پلاننگ کیا ہوتی ہے گھروں کے اندر؟ ماشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں تو کیا پلاننگ ہے ہماری کہ ہم تلاوت قرآن کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ذکر و اذکار میں اضافہ کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم اپنے روٹین کو کیسا پلان کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اپنے جاب کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہماری بیماریاں اگر ہے تو اس کے ڈائٹ اور اس کی میڈیکیشن کیسا کریں گے؟ کوئی پلان نہیں ہے۔ ہماری رمضان کی پلاننگ تو یہ ہے کہ 30 ڈیز میں افطار میں کیا بنے گا؟ سچے دل سے بولیے جو عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں۔ پہلے دن آلو کے سموسے، دوسرے دن آلو کے پکوڑے، تیسرے دن آلو کا فلاں، تیسرے دن فرینچ فرائز بنائیں گے، چوتھے دن ہو سکتا ہے فرینچ کی جگہ جرمن فرائز بنائیں گے آپ، 5ویں دن، 6ٹھے دن میں یہ کروں گا۔ یہ پلاننگ ہے ہماری۔ ڈسکشن کیا ہو رہا ہے آپ کے؟ افطار کے بعد دعائیں کرنا ہے، چونکہ افطار کے بعد جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے لوگوں کو۔ افطار کے بعد ہماری چل رہا ہے کہ نمک اس میں کل کم ہو گیا تھا، آج ذرا بڑھانا ہے کہ بڑھائے نہیں بڑھائے، دہی بڑے بنائے تو یہ پہلے وہ سوکھے بن گئے تھے کل کے، آج کے تھوڑے گیلے ہونا چاہیے تھے، کل میں نے پہلے وارننگ دی تھا کہ سموسے کے کارنر میں میرے کو ڈیزائن نہیں چاہیے، اگر ڈیزائن بنے گا تو گول نہیں، یہ والا ڈیزائن چاہیے، وہ برابر چپک رہے نہیں تمہارے سموسے بن رہے۔ پوری پلاننگ یہ، شربت کون سا بنایا، ہیٹ بہت تھی آج دن بھر، اے سی بنتا میرے پاس کا بڑی مشکل سے، یہ سب پلاننگ ہے، یہ سب سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے۔ رمضان بولے تو کپڑوں کا مہینہ، رمضان بولے تو کلر کا مہینہ، رمضان بولے تو گھر کے صوفہ سیٹس اور جس کو کہیں گے آپ پورے جو آپ کے پردے وغیرہ چینج کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بولے تو پتہ نہیں، مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ وارڈروب کو اپڈیٹ کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، یہ نہیں ہے اس کا مہینہ، یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ تقوی اختیار کرنے کا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، یہ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، یہ جنت میں جانے کا مہینہ ہے، یہ رب کو منانے کا مہینہ ہے، یہ اپنے گناہوں سے کی زندگی کو پاک کرنے کا مہینہ، یہ نیکیوں میں آگے جانے کا مہینہ، یہ زیادہ سے زیادہ کمانے کا کم سے کم وقت مہینہ ہے، یہ اس کا مہینہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں پہلی فضیلت، موسٹ امپورٹنٹ فضیلت، اللہ نے اس میں روزہ فرض کیا، اور روزہ فرض کیا وجہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں، وہ کیا چاہتا ہے اس سے عمل کریں۔ تو ایک ٹریننگ ہے تو 1 منتھ دی جا رہی ہے، لائف چینجنگ سیشن ہونا چاہیے، لائف چینجنگ منتھ ہونا چاہیے، اس کا امپیکٹ پورے لائف پہ نظر آنا چاہیے، نیکسٹ ایئر پہ نہیں کہہ رہا ہوں میں،
ہول لائف پہ نظر آنا چاہیے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا رمضان میں، جو ہے نمازیں پڑھی 5 ٹائمز پڑھی، تراویح پڑھی، ایکسٹرا نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، نہ وہ ہیبیچول ہو گیا، وہ عادی ہو گیا، تو نماز پڑھتا رہے گا، یہ کام کرتا رہے گا. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 30 ڈیز یعنی 29 منتھ جو بھی ہے اسلامک منتھ 29-30 ڈیز کا ہوتا ہے، تو 20 ڈیز یا 29 ڈیز یا 30 ڈیز کیا، اپروکسیمیٹلی 30 ڈیز ملے تو 150 ٹائمز اس نے نمازوں کو اپنے ٹائم پر پڑھا. نہ اس کو ہم کہہ سکتے وہ اس کا عادی ہو گیا، اب اس کو عادت ہو گئی اس کی، یہ اس کا لائف کا پارٹ بن گیا. اب اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. اس نے تلاوت کی قرآن کی، اب وہ عادی ہو چکا ہے. اب وہ ٹھیک ہے ایک پارہ روز نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن ڈیلی ایک رکوع تو پڑھتا ہے، اور زندگی بھر پڑھے گا، وہ سال بھر کی اس کی عادت بن چکی. اسے رمضان میں گالی نہیں دی، اسے رمضان میں جھوٹ نہیں بولا، ایسی عادت پڑ گئی ماشاءاللہ، اب کبھی جھوٹ نہیں بول پاتا ہے، اب کبھی گالی نہیں دے پاتا ہے. اس کی لائف چینج نہیں ہوئی اس سینس میں کہ رمضان سے پہلے جیسا تھا رمضان کے بعد ویسا نہیں ہوا، اس کی لائف چینج ہو گئی اس سینس میں کہ رمضان سے پہلے وہ جیسا تھا ویسا نہیں رہا، اس کے بعد وہ بدل گیا. جیسے کہ انسان دھول میں گندا تھا، میلا تھا، کچلا تھا، غلاظت میں تھا، جب وہ نہا کے نکلتا ہے کیسا پاک ہو جاتا ہے، تو ویسا رمضان نے پاک کر دینا چاہیے. چونکہ رمضان کا معنی علماء لکھتے ہیں یہ رمضا یرمزون سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، خاک کر دینا، مٹا دینا، وائپ آؤٹ کر دینا. کس چیز کو؟ گناہوں کو جلا دینا، مٹا دینا، وائپ آؤٹ کر دینا. یہ پہلی فضیلت تھی، موسٹ امپورٹنٹ فضیلت تھی. اس کو پانے کی ہم کوشش کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. رمضان کی اور فضیلت کیا ہے؟ رمضان کی ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے. رمضان آیا، جنت کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے. کس لیے کھل گئے؟ اللہ کی مغفرت کے لیے کھل گئے. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ جنت کھلی ہے، مغفرت عام ہے، آ جاؤ لے لو اس کو. جہنم کے دروازے بند ہے، کوئی کھلا نہیں، یاد رکھیے، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ. یہ مہینے میں جس کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ صلاحیت دی ہے، اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے اپنے آپ کو جہنم سے نجات پانے کا، جنت میں جانے کا. اور اسی کے ساتھ سرکش جن اور شیاطین قید ہے. کیا چاہیے تھا؟ جنت کھلی، جہنم بند، اور جہنم میں لے جانے کے لیے جو بہکاتا ہے وہ بھی بند. حدیث میں الفاظ ہے سرکش جن اور شیاطین، جو جس کو کہیں گے ایول جنس، اور جس کو کہیں گے جو شیاطین ہوتے ہیں، ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے، شہروں میں ڈال دیا جاتا ہے، زنجیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے. تو بہکانے والا بند، جنت کھلی، جہنم بند. سبحان اللہ. کیے جاؤ اعمال، راضی کر لو رب کو، کرا لو اپنی مغفرت، پہنچ جاؤ اس ڈیسٹینیشن پہ جہاں سے نکالے گئے تھے، اس کی جنت بولا جاتا ہے. ہمارا مقام وہی یاد رکھے. انسان جنت میں بنایا گیا تھا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ جو چیز جہاں بنتی ہے سب سے اچھی چلتی ہے. جرمن گاڑیاں ویسے تو پورے دنیا میں مشہور ہیں، لیکن جب انڈیا جیسے کنٹری میں آتی ہے ہائٹ بڑھانا پڑتا ہے، چینجز لانا پڑتے ہیں، اس لیے کہ انڈیا کے اندر اسپیڈ بریکرز ہیں، بڑے بڑے پاٹ ہولز ہیں، گڑھے ہیں، چینج کرنا پڑتا ہے. جو چیز جہاں بنتی ہے سب سے اچھی ہوتی ہے. ہم کہاں بنے تھے؟ ہم جنت میں بنے تھے. ہم جہنم میں بھی نہیں رہ سکتے ہیں، ہم دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے، دونوں جگہ پہ ہم نہیں رہ سکتے بھائی. وہی ڈیسٹینیشن پہ ہم جا کے رہ سکتے جہاں ہم بنائے گئے تھے، ہمارے باپ بنائے گئے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام. جنت ہے، جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، بہکانے والا قید میں ہے. تو بس آگے بڑھو. تو لوگ کہتے ہیں لیکن گناہ تو ٹھیک ہے، شیطان بند ہے، لیکن پھر بھی لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں. وہ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ ان کی نفس عادی تھی 11 مہینے گناہ کی. تو کیا ہوتا ہے، اس کا اثر باقی رہتا ہے. جیسا اگزامپل کے طور پہ پنکھا ہے، فل اسپیڈ میں چل رہا تھا، آپ نے بٹن بند بھی کر دیا تو کرنٹ تو نہیں ہے، لیکن کرنٹ نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ بہت دیر تک گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے. ہم کو عادت ہوگی 11 منتھ شیطان بہکاتا ہے، بہکاتا ہے، بہکاتا ہے. اب یہ منتھ آ رہا رمضان کا، تو کچھ نہ کچھ تو نفس کے اندر، بولتے ہیں نفس برائی کی عادی ہو جاتی ہے. بٹ اینی وے، ہم کو اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اس منتھ کا. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جنت کھلی ہے، جہنم کے دروازے بند ہے، اور جن اور شیاطین قید ہے. آئیے اس مہینے کی اور ایک فضیلت کیا ہے جو لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. یہ ایک روایت کے مطابق رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئے عمرے کے برابر ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، استطاعت دے رکھی ہے، ضرور جائے. ایسے کتنے لوگ ہیں آپ جو میری بات کو آج سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنے فیشن پر، اپنے وارڈروب کو چینج کرنے پر، سمر اور ونٹر کے ڈریس پر نہ جانے کتنے تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف روپیز جس کو بولیں گے آپ خرچ کر دیتے ہیں. ہاں، مطلب پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس پر. لیکن جب عمرے اور حج کی بات آتی ہے نا، کنجوس بن جاتے ہیں ہم لوگ. کئی لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیوی کے پاس بھی 14 جس کو کہیں گے آ چکا ہے لیول کا فون، شوہر کے پاس بھی 14 ہے، 15 آنے والا، تو اس کی تیاری کر رہے ہیں، یا کم از کم پھر دوسرا برانڈ یوز کر رہے تو 22 اور 23 اس کا آ چکا ہے، وہ یوز کر رہے ہیں.
آپ کے 2 ہینڈ سیٹ کے اندر ایک عمرہ ہو جاتا آرام سے، آپ جس کنٹری سے آ رہے ہیں اس سے، اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اس ایک ہینڈ سیٹ میں آپ کے 2 لوگوں کے عمرے ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن توفیق نہیں ہے نا، مزاج نہیں ہے نا، سوچ نہیں ہے نا. ہاں، آپ جس برانڈس کے جوتے پہن رہے دیکھیے، جو گاڑیوں کو آپ چینج کرتے ہیں اور ماڈلس کو اپڈیٹ کراتے ہیں، انجن کو اوور آل کراتے ہیں، یہ سائز بڑھاتے ہیں، وہ سائز کم کرتے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں آپ. لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ہر سال میں عمرے کو جاؤں، کیونکہ میں آلریڈی اتنا پیسہ پتہ نہیں کہاں کہاں ویسٹ کر رہا ہوں. میں پلان کروں اپنے لائف کو، ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو میں 2 سال میں ایک بار جاؤں. اللہ نے دے رکھا ہے ایٹ لیسٹ کچھ 3 سال میں ایک بار جاؤں. کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں 5-5 سال ہو جاتے ہیں، سیونگس الحمدللہ آپ کے پاس ہے، انڈیا میں گھر بنا چکے ہیں، دنیا کے اور ملکوں میں کیا کیا کر چکے ہیں، جرمنی میں گھر خرید چکے ہیں، سب ہے. اللہ کے گھر جانے کی یاد نہیں آتی رہتی. رمضان ہے، فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، رمضان میں نہیں جا سکتے، کبھی اور جاؤ، نکالو چھٹی. عمرے کے لیے تو کیا ہے آپ کو، ہارڈلی 1 ڈے چاہیے بس عمرے کے لیے. 3 دن کا ٹور نکالو. نہیں اب جائیں گے تو خریدنا بھی پڑے گا، نہ گھومنا بھی پڑے گا، نہ امی کے لیے لینا پڑے گا، ابا کے لیے لینا پڑے گا، انڈیا میں یہ بھیجنا پڑے گا. چھوڑو سب، 3 دن کے لیے نکالو ٹور، جاؤ. 1 دن جانے کا، 1 دن رہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، عمرہ کرو، جاؤ مدینہ. وہاں سے نکل کر ٹرانسپورٹیشن، سپر ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے، جو موڈ جو مینس چاہیے اویلیبل ہے. جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، زیارت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی، جاؤ اور پھر وہاں سے واپس آ جاؤ اپنے ملک. 3 دن میں کر سکتے ہو کرنے والے. اب گئے تو لمبا جانا چاہیے نا، ایک پورا پکنک اور ہالیڈے منانا چاہیے نا. نہیں، ضرورت نہیں، کرو جو کر سکتے ہو. تو عام دنوں میں عمرہ کرو، اللہ نے طاقت دیا ہے تو رمضان میں کرو، جاؤ. بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے. ہم پتہ نہیں کس کس کے گھر پہ جانا چاہتے ہیں. آج کل تو سٹارز کا دور ہے نا، ان کے گھر کے سامنے کھڑا رہا، وہ انفلوئنسر سے ملا. اللہ کی گھر کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بات کر. جاؤ، جا کر آؤ، جا سکتے. ٹھیک، تو یہ بڑا فضیلت کا مہینہ. آئیے اس کی ایک اور فضیلت کیا ہے. قیامت کے دن روزہ سفارش کرنے والا ہے. میں پوری حدیثیں نہیں رکھ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ قیامت کے روز روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گا اور کہیں گا اے اللہ، یہ بندہ صرف میرے وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر لیں گے. سبحان اللہ. روزہ سفارشی بننے والا ہے، روزہ وسیلہ بننے والا ہے، روزہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننے والا ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے ذریعے اپنے دل سے اپوائنٹ کر لیے. یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ذریعہ ہے. اپناؤ اس کو اڈاپٹ کرو، اس کو آپٹ کرو، اس کو لو، اس کا فائدہ اٹھاؤ. یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ، بہت اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے، دونوں باتیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو روزہ سفارشی ہے، یہ انٹرسیشن کریں گا میرے اور آپ کے لیے. یہ بیچ میں میڈیم بن جائیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ یہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، میری سفارش، میرا انٹرسیشن قبول کر اس کے لیے. اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گا، ہے نا. اسی طرح رمضان کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، سنیے. روزے کا اجر بے حساب ہے، کاؤنٹ لیس ہے. ایک حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں آپ سنیے غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیا بڑی بات ہے، مطلب یہ حدیث قدسی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے ہو، کہتے قال اللہ عز و جل، کہ تمہارا رب فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی آپ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کو چھوڑ کر. کیوں؟ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دینے والا. سبحان اللہ. تمام اعمال کا ثواب بتا دیا گیا. نماز پڑھو، نماز باجماعت پڑھو گے تو 25-27 گنا ثواب ملیں گا، لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا ہے. کہا فإنہ لی، روزہ میرے لیے اللہ فرما رہا ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کتنا بڑا ثواب ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وأنا أجزی بہ، اللہ فرما رہا میں دوں گا اس کا اجر. کیا توقع رکھتے ہیں آپ اللہ رب العزت کی ذات سے؟ کیا دیں گا آپ کو بدلے میں؟ جو حیثیت والا انسان ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت دیکھ کر بات کی جاتی ہے وہ کیا دیں گا. اگر میرے جیسا آدمی کہے کہ میں کچھ دوں گا آپ کو، کچھ کام کرے، تو آپ بولیں گے یار ایڈوکیٹ فیض اتنا کما لیتا ہے تو اتنا تو شاید دے ہی دیں گے. ایک شہر کا سب سے مالدار انسان میرے شہر کا کہتا ہے کہ میں کچھ دوں گا، تو آپ بولیں گے سب سے مالدار ہے بھائی میرے شہر کا، تو کچھ نہ کچھ تو بڑی چیز ہی دیں گا. ایک آدمی ہے جو اس صوبے کا، اس پورے اسٹیٹ کا سب سے مالدار انسان ہے، وہ کہتا ہے کچھ دوں گا، تو آپ بولیں گے اس کی حیثیت کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو بڑی چیز ایکسپیکٹڈ ہے. یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں. اس لیے کہ یاد رکھیے روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے، حتیٰ کہ میں نے بچوں کو بھی دیکھا روزہ رکھتے ہیں اور ان کو خاموشی میں لے جا کے بولے چل یہ کھا لو، بچہ ہی بولتا نہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں، میں روزے سے ہوں. اجر اللہ دینے والا، عبادت اللہ کے لیے، اجر اللہ دینے والا. لیکن یاد رکھیے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے وہ چیز ڈسکس کرنے کا، فضیلت لے رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھے اور خالی بھوکے پیاسے رہے، باقی چغلی غیبت یہ وہ برائیاں چالو ہیں. آخر میں لوں گا اس پارٹ کو، تو فائدہ نہیں ہوتا روزے کا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ہاں، روزہ رکھے بول کے ایک کھانا پوری سمجھتے ہیں آپ ایک لائن اگر آپ کو لکھنا ضروری تھا تو لکھ دیا آپ نے، بٹ وہ کوئی میٹر نہیں کریں گی، جو اجر ہونا وہ نہیں ملے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو روزے کا اجر بے حساب ہے
اور روزے داروں کی کیا عزت ہے اللہ کے پاس. جنت کے کتنے دروازے آپ جانتے ہیں؟ 8 دروازے. جہنم میں کتنے دروازے آپ جانتے ہیں؟ 7 دروازے. کیونکہ اللہ کی رحمت جو اس کے غضب پر بھاری ہے تو جہنم کے 7 ہے، جنت کے 8 دروازے. اور ان دروازوں میں ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان. اور باب الریان میں سے کون جائیں گے؟ جو روزہ رکھتے ہیں. تو روزہ رکھنے والے ایک مخصوص دروازے سے جانے والے ہیں، اور روزے دار جب اس سے گزر جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرے لوگ نہیں جانے والے اس دروازے سے. یہ اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں، یہ اسپیشل وہ لوگ ہیں. اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے بس سارے لوگ تو کوئی بھی دروازے جو اندر ہی پہنچنے والے ہیں نا، ہے نا، لیکن یہ کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں یہ اسپیشل پریویلیج ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ لوگ تو ٹریول کرتے ہیں انٹرنیشنل، فلائٹ ریڈی ہے آپ کی، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے فلائٹ جب ریڈی ہے. حالانکہ سب اسی فلائٹ میں جانے والے ہیں، صرف آگے پیچھے بیٹھنے. اناؤنسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ زون 1 کے جو لوگ ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں عام طور سے وہ پہلے آ جائے، پھر زون 2 کے لوگ آ جائے، پھر زون 3 کے لوگ آ جائے. لیکن وی آئی پی کلاس میں ٹریول کرنے والے، بزنس کلاس میں ٹریول کرنے والے، فریکوینٹ ٹریولر، یہ ٹریولر وہ جب چاہے اس میں آ جائے. او ہو پریویلیج. وہی فلائٹ میں جا رہے ہیں، وہی دروازے سے گزرے، کچھ الگ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی پریویلیج ہے. تو لوگ بیچارے لائن میں لگے ہیں. اگر 280 کی فلائٹ ہے، 320 کی فلائٹ ہے نا، آج کل تو کم نمبر ہے، بڑی بڑی فلائٹیں آج کل بند ہو گئی ہے کورونا کے بعد. بہرحال تو لوگ اندر جا رہے ہیں تو ایک آدمی بیچ میں سے چلتے ہوئے آتا ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ جا رہا ہے. مطلب یا تو یہ وی آئی پی ہے، یا تو یہ کیا بولتے ہیں آپ کا بزنس کلاس میں بیٹھا ہے، فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے، یا پھر یہ فریکوینٹ فلائر ہے، یا پھر پلیٹینم گولڈ، پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے. وہ ممبر ہے بھائی، کیا عزت ہے ان کی، کبھی بھی آ کے گھس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. کیا اسپیشل ملا؟ کچھ بھی نہیں. وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، وہی فلائٹ میں وہی آکسیجن اندر رہتی ہے، کچھ نیا نہیں رہتا. وہی لیبارٹری یوز کرتے ہیں، مطلب ٹوائلٹ بھی الگ نہیں کہ ان کے الگ، سب کامن ہے. ایک عزت بس دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت جنت کا ایک دروازہ بنانا، اس میں سے روزدار کو گزارنا، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوں گی روزے کی اور اس مہینے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بڑا خاص کیا. اس لیے ویلکم خاص ہو رہا ہے، ویلکم خاص ہو رہا ہے، ریسیپشن خاص ہو رہا ہے، انٹرنس خاص رکھا جا رہا ہے بابر ریان سے گزرنے والے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے. آئیے آگے چلتے ہیں. اس کی فضیلت میں ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہر افطار کے بعد جہنم سے آزاد کرتا ہے. مطلب جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے رب العزت خوش ہو جاتا ہے اور روز افطار کھولتے وقت آزاد کر دیتا ہے لوگ جہنم. مطلب ایسے لوگ جو برے اعمال کر کے اپنے آپ جہنم میں جانے والے تھے، اس منتھ اپنے رب کو خوش کرتے ہیں روزہ رکھ کر اور جنتی بن جاتے ہیں. جہنم سے ہر روز آزادی دی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے حدیث سے ریفرنسز نہیں رکھ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بٹ ساری ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے. تو آپ دیکھیں جہنم سے آزادی کا وقت ہے یہ، روزے کے اندر افطار کے وقت آزادی مل رہی، مطلب کتنا بڑا عمل ہے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے رمضان میں سیام، مطلب روزے رکھنے والا اور قیام کرنے والا، روزے قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے والا. رمضان کے اندر قیام اور سیام رکھنے والا، مطلب نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ فرمایا اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھوں، اور میں روزے رکھوں، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کروں، تو قیامت کے دن میں کن میں شمار ہوں گا؟ میرا، میں اللہ کی عبادت کروں، کسی اور کی نہ کروں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوں گا، کن لوگوں میں مجھے انکلوڈ کیا جائیں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہوں گا، صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہوں گا. کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیے. یہ ابن خزیمہ بزار کی روایت، کتنی بڑی بات ہے. بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہم پہ آ رہا ہے، یاد رکھیے. روزے کے تعلق سے اور ایک چیز آتا ہے، یاد رکھیے. رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ایک بڑی فضیلت کیا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ تو ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ہے شب قدر. شب قدر رمضان کی ایک بہت ہی اہم فضیلت ہے، یاد رکھیے. اور شب قدر کے تعلق سے کیا بات آتی ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آیا تو ہم کو جمع کیا، اور جمع کر کے ہم کو یہ کہا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے، امپورٹنس کے اعتبار سے، کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ 1000 منتھ سے بیٹر ہے. یاد رکھیے یہ رات جو ہے. اور آپ نے فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم رہا. اور فرمایا لیلۃ القدر ایک بد نصیب سے چھین لی جاتی ہے. تو اس مہینے میں ایک رات شب قدر، لیلۃ القدر. قرآن اٹھائیے، 38 پارہ کھولیے، 97 نمبر کا سورہ پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ کتاب جو نازل ہوئی نا، یہ بڑی اہم ہے. یہ جس مہینے میں نازل ہو گئی وہ مہینے کو فضیلت دے دی اس کتاب نے، قرآن نے. یہ جس رات میں نازل ہوگی اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کر دیا اس قرآن نے. یہ جس قوم اور نسل اس کو اٹھا لیتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے. کتاب ہی ایسی ہے. یہ نازل ہوئی اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 منتھ سے بیٹر ہے. یہ قدر میں جاگنا ہے. اب جب شب قدر کی بات آتی ہے تو ہم بس لوگ رہتا کون جاگیں گا؟ بچوں تم جاگ لو، کیوں بڑوں کو جنت میں نہیں جانا ہے؟ آپ نے بہت کما لیا. گھر میں ماحول بنائیں گے تو ہوں گا.
اب کل کام ہے کون کرے گا؟ میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، کل کوئی بیمار اللہ نہ کرے ہو جائے تو راتوں میں نہیں جائیں گے آپ؟ سب ایکسکیوزز دیں گے ایسی، کیا پتہ یہ رات اگلے سال ملے نہ ملے۔ گھر میں شادی بھی ہے تو ماشاء اللہ پھر تو کیا چلتا ہوں گا معاملہ، ایک ایک مہینہ آ کے سجی ہوئی پوری جاگ جاگ کر۔ ایون جرمنی میں بھی رہتے ہیں تو میں جانتا ہوں ہماری دیسی شادیاں وہاں بھی مشہور ہے بڑی، اللہ ہی رحم کرے، سانچک بھی ہو رہی ہے ماشاء اللہ وہاں جرمنی رہ کر بھی، دنیا میں جا کر بھی لوگ سدھر نہیں رہے ہیں، بہرحال دیکھ نہیں رہے کہ قرآن و سنت یہ دین یہ سب نہیں ہے، بہرحال تو وہاں بھی دیسی شادیاں چل رہی ہے، رات رات بھر جاگا جا رہا ہے، آنکھیں سجائی جا رہی ہے، 15 دن جاگا جا رہا ہے، 8 دن کی چھٹی ڈالی جا رہی ہے، دین کے لیے نہیں ہو رہا کہ 5 دن آپ اگر کام نہیں کم کر سکتے تو چھٹی لے لیں، کام کو آگے پیچھے کریں، شفٹ کو چینج کریں آخری عشرے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا آخری عشرہ جاگتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اپنے بیویوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو شب قدر ہو سکتی ہے، کرو 5 راتیں، 21 رمضان، 23، 25، 27 اینڈ 29، یہ 5 میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور آپ کو میں سمجھتا ہوں پتا ہوگا رات پہلے آتی دن بعد میں آتی اسلام میں، اس لیے تراویح پہلے پڑھتے پھر روزہ بعد میں رکھتے، یہ تو پتہ چلا ایسا 21 ہوگی ختم، 22 کو آپ 21 سمجھ آئیں۔ جاگیے، عبادت کیجیے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، صدقات کیجیے، دینی دروس وغیرہ سنیے۔ جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی اس رات کو منائیں، کیسے منائیں؟ باقی سب کام کرے جو کر سکتی، قرآن نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، باقی سب کر سکتی، ذکر کر سکتی، اذکار کر سکتی، توبہ کر سکتی، استغفار کر سکتی، صدقہ کر سکتی ہے۔ شب قدر کی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا پڑھیں گے، سب کر سکتی ہے عورت۔ بہرحال رات آنے والی ہے، بڑی اہم رات ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو تلاوت خوب کرنا ہے، خوب تلاوت کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے، اور ایسی تلاوت کرنا ہے کہ عادی بن جانا ہے تلاوت کا، پورا لائف عادت ہو جانا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، the month of رمضان is the month of قرآن، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ قرآن کا مہینہ، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، ہیرت لگا کے ٹی وی پر ریڈیو پر سن رہے ہیں نا، تو اس کی عادت ڈالو پڑھنے، خوب پڑھو اس کو، ایسی عادت کہ ڈیلی ایک رکوع کم از کم، چلو رمضان میں ایک پارہ پڑھ رہا تھا لیکن یہ بہت بدنصیبی ہوئی ہماری یہاں، رمضان بھی آگے چلے جائے اور اس میں بھی ہم نہ پڑھیں۔ لیکن جو ماڈرن قرآن آج کل آ رہے ہیں نا، جو نئے قرآن کی جو پرنٹ آتی ہے نا، 300 پیجز کی ہوتی ہے، کھول کے دیکھ لیجیے، وہ ایکسٹرا پیجز چھوڑ دیجیے، لیکن جو عربک والے ہوں گے 300 ہی ہوں گے، 300 پیجز کو آپ دیکھ لیں کیسا آپ سو کر سکتے ہیں استعمال، 300 پیجز ہے وہ، اب آپ کو پڑھنا ہے کتنے ڈیز کے اندر؟ 300 پیجز کو 30 ڈیز میں پڑھنا ہے، لیکن 300 پیجز میں 2 سائڈ ملا کے بول رہا ہوں، وہ 2 سائڈ ملا 600 بھی ہو سکتی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، لیکن 1 پیج 1 2 ہو جاتا ہے۔ ڈیلی آپ کو اگر پڑھنا ہے قرآن کو، آپ کو ختم کرنا ہے 1 منتھ کے اندر، تو کتنے پیج پڑھنا ہے خالی اتنا دیکھ لیجیے، وہ زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا، ویسے پاروں کے اعتبار سے بانٹ دیا گیا آلریڈی، تو پاروں کے حساب سے پڑھ، اور پھر عادت ایسی بنا لے کہ بعد رمضان وہ 1 پیج ضرور پڑھوں گا کم از کم، تو ہوگا کیا معلوم آپ کو، ڈیلی آپ جب 1 پیج پڑھیں گے 300 ڈیز میں قرآن ختم ہو جائے گا، نیکسٹ 1 ایئر میں آپ مور دین 1 قرآن ختم کر پائیں گے۔ تو رمضان میں تو کیجیے، بعد رمضان بھی کیجیے، ڈیوائڈ کر لیجیے، کیسے پاروں کے حساب سے کرنا ہے، کہ یہ پاروں کے حساب سے نہیں کرنا چاہتے اب ڈیلی، تو ایسا کیجیے پھر کہ اگر ویکینڈ میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو ویکینڈ کو میں پلان کر لیتا ہوں کہ میں سیٹرڈے اینڈ سنڈے میرا ویکینڈ ہے تو یہاں زیادہ کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کے ٹائم میں تھوڑا کم، جیسا کہ ویکینڈس پہ میں 2 پیراز پڑھ لوں گا یا 1.5 کر لوں گا، باقی میں ڈیز کے اندر تھوڑا سا اپروکسیمیٹلی ہاف اور 3/4 تک پڑھوں گا 1 پارا، تاکہ میرا ایک قرآن کم از کم ختم ہو، کیونکہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے، اگر کوئی نہ بھی کر سکے، بیمار ہے، مجبور ہے، تو ٹھیک ہے لیکن جو تو کر سکتے ہیں وہ تو کرے نا کم از کم، یہ اس میں پارٹ لے اس کے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو نہ چھوڑے، یاد رکھیے۔ اب آئیے رمضان کی ایک اور فضیلت غور سے سنیے، رمضان کو پانے کے باوجود جو آدمی اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنے سنس کو اللہ سے معاف نہ کروا لے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا لے، تو وہ انسان یاد رکھیے وہ بد نصیب ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس لیے حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک مرتبہ ممبر منگایا آپ نے، آپ کا ممبر ہوتا ہے نا خطبے میں جو ہوتا ہے جمعہ میں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا کہا آمین، 3 اس کو تھرڈ پہ قدم رکھا کہا آمین، اپنا فوٹ رکھتے گئے اوپر آمین 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 کا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا تھا آمین آمین آمین، آپ پہلے تو نہیں کیا کبھی؟ تو کہا جب میں نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا، تب میں نے اس پہ قدم رکھا، انہوں نے مجھ سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو شخص پر جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اتنی بڑی بات ہے نا، رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکنے والا انسان کیسا ہے معلوم آپ کو؟ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس کو کہیں گے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہو گیا، مطلب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ یہ مہینے میں اللہ کو راضی کر سکتے، اپنی مغفرت کرا سکتے، جنت حاصل کر سکتے، جو ایسا نہ کرے اس کو بددعا دی گئی آمین والی۔ کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ اے محمد، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے برائی ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکتے۔ میں پوری حدیث نہیں رکھ رہا ہوں، حدیث کافی لمبی ہے لیکن وقت نہیں ہے چونکہ اور بھی باتیں ہم کو رکھنا ہے، میں شارٹ میں خالی جو ہمارا وہ تھا اس کا پارٹ وہ رکھ رہا ہوں۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوں وہ بھی سن لیں۔ روزہ رمضان کی بات ہو رہی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم رکھ رہا ہوں حدیث کی، حدیث طویل ہے، رات میں آپ سوئے ہوئے تھے، رات میں آپ کو نیند سے جگایا گیا، دو فرشتے آپ کو اٹھا کر ایک چڑھائی ایک پہاڑ کی طرف لے گئے، پہاڑ پہ لے کر آپ کو چھوڑ دیا، آپ نے وہاں دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے یہ پارٹ یہ کاٹے جا رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے اس سے، اور وہ الٹے لٹکے ہوئے. سوچیے تھوڑا سا، الٹے لٹکا ہوا ہونا، جہنم کی آگ میں الٹے لٹکا ہوا ہونا، جبڑوں کا کاٹا جانا اور خون کا بہنا. اور آپ سب جانتے ہیں بلڈ کیا ہوتا ہے، فلو کرتا ہے نیچے کی طرف. تو جب کسی کے ہاتھ پہ مار لگا انگلی پہ تو کیا بولتے لوگ، ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر، تاکہ فلو کم ہو جانا اوپر. ابھی آدمی کا فلو نیچے کی طرف ہے تو الٹا لٹکا ہوا اور جبڑا کاٹا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو کہا گیا یہ تمہاری امت کی وہ لوگ ہیں تار میں جلد بازی کرتے. تو روزہ رکھ چھوڑنے والوں کا بہت دردناک انجام ہے، یاد رکھیں. تو روزہ تو رکھنا، کس کو رکھنا ہے؟ ہر بالغ انسان کو رکھنا ہے، عاقل انسان کو رکھنا ہے. جو پاگل ہے اس کے لیے نہیں ہے. بالغ ہو، عاقل ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، غلام ہو، سب کو روزہ رکھنا. رمضان کا فرض روزے کی بات کر رہا ہوں، سب کو رکھنا ہے، چھوٹ نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا یہ. جو ہے چند باتیں تھی جو رمضان کی فضیلت کی. اب آئیے کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان میں اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو، تاکہ فضیلت کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. وہ شارٹ میں رکھتا ہوں. پہلا تو آپ کو روزہ رکھنا ہے جو ہم نے دیکھا، چھوڑنا نہیں. دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ کرنا ہے. نیک کاموں میں اضافہ کرنا ہے، مطلب گڈ ڈیڈز کو بڑھانا ہے، اپنے گناہوں سے بچنا ہے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے، جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھے اور غیبت وغیرہ چغلی گالی دینا نہ چھوڑے، اس کی اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی حاجت ہی نہیں ہے. تو گڈ ڈیڈز میں اضافہ کرنا، بیڈ ڈیڈ سے بچنا ہے، اچھائی کو بڑھانا ہے، برائی کو کم کرنا ہے. چوتھا عمل کیا کرنا ہے؟ صدقات اور خیرات کرنا ہے. جتنا دے سکتے زیادہ سے زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا ہے اتنا صدقات اور خیرات کرتے جیسا تیز آندھی اور طوفان چل رہا ہے. تو تیز آندھی طوفان آتی کیسا ہوتا نا، اتنا زیادہ صدقات خیرات کرتے. عام دنوں میں تو کرتے ہی، یہ خاص ہو جاتا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے توبہ استغفار کرنا ہے، خوب اللہ سے معافی مانگنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا ہے، جو چکا آگے کی زندگی میں جو اللہ سے جو ہے پناہ مانگنا ہے گناہوں سے، خوب توبہ استغفار کرنا ہے. ایک اور کام جو کرنا ہے، خوب کثرت سے تلاوت قرآن، ایسی تلاوت قرآن جس کی عادت ہو جائے، عادت ایسی ہو جائے کہ بعد رمضان میں اس کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں. ساتواں کام قیام اللیل آپ کو کرنا ہے، راتوں کی نماز قائم کرنا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح آٹھواں کام بول سکتے ہیں قیام اللیل کے ساتھ ساتھ شب قدر کو پانا ہے، قدر میں قیام اللیل کرنا ہے، اور قدر میں بھی نیکیاں بہت کرنا ہے. شب قدر کو آپ کو تلاوت قرآن، نماز پڑھنا ہے، پھر جو ہے رات میں ذکر کرنا، اذکار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، شب قدر کی دعا پڑھنا ہے، صدقات کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. لیکن آپ کو قیام اللیل کرنا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ شب قدر کو پانا ہے، لیلۃ القدر کو پانا ہے. 9 کام آپ کو کرنا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے. چونکہ لیلۃ القدر کے قیام کی فضیلت کیا معلوم آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لیلۃ القدر میں رات کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ معاف کریں گا، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. تو شب قدر کی فضیلت، شب قدر میں قیام اللیل کی فضیلت، وہ بھی کرنا ہے. اسی طرح 10 کا اعتکاف کر سکتے تو کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 ڈیز کا اعتکاف کرتا. ایک سال آپ نہیں کر پائے تو اگلے سال آپ نے 20 ڈیز کا اعتکاف کیا. رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کر سکتے تو اعتکاف کریں، مرد اور عورت دونوں کریں. اسی طرح اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنا لے، رب کو راضی کر کے، اچھے کام کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے. تو رب کو راضی کرنے کا مہینہ بنانا ہے، اپنی مغفرت کا مہینہ بنانا ہے. اسی طرح اس مہینے میں تقوی اختیار کرنا ہے، چونکہ اسی لیے تو مہینہ دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اسی لیے تو یہ مہینہ دیا گیا تقوی اختیار کرنے کے لیے. اسی طرح جو اس مہینے کو جہنم سے آزادی کا مہینہ بنانا ہے، اس مہینے کو جہنم سے آزادی کا مہینہ بنانا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح اس مہینے میں خوب دعائیں کرنا ہے، اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، بہت دور دور تک، یاد رکھیں. اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت اور خصوصیت ہوتی ہے، یاد رکھیں. وہ بہت دور کی سوچتے سبحان کہ وہ صرف اپنے لیے کبھی دعا نہیں کرتے تھے، ہر دعا ان کی نسلوں کے لیے ہوتی تھی، بہت دور کی فکریں ہوتی تھی. یاد یہ عام بات نہیں ہے، تو خوب دعائیں کیجیے. اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس مہینے تو زکوٰۃ نکالیے، کیونکہ جنرلی میں نے دیکھا لوگوں کو رمضان سے رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر اس مہینے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں ہر سال تو پھر اس مہینے آپ زکوٰۃ بھی نکالیں. ایک پوائنٹ بہرحال اس میں رہ گیا تھا رمضان سے تعلق سے، اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں. اس میں رمضان کے اندر فطرہ نکالیں آپ رمضان کے خاتمے پر، یاد رکھیں. اتنا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، فطرہ ضروری یاد رکھیں، اس لیے کہ جو لرزشیں، جو گناہ ہمارے سے روزے میں ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں وغیرہ، فطرہ دینے سے حل ہو جاتا ہے. فطرہ کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، چاند دیکھنے کے بعد، مطلب جو آپ کی چاند رات ہوتی ہے، چاند دیکھنے کی بات سے لے کر عید کی نماز سے پہلے آپ غریب انسان کو اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، غلام ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب کی طرف سے 2.5 کلو گیہوں یا 2.5 کلو چاول یا 2.5 کلو منقع یا 2.5 کلو پنیر یا جو بھی غذائیت کھانے کی چیز ہوتی ہے کسی غریب کو آپ دے، یہ آپ کو بحال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اضافہ کر لے فطرہ. یہ تقریباً 15 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو اس مہینے میں ہم کو خاص طور سے کرنا ہے. تو یہ ہوئی اس مہینے کی فضیلت. اب آئیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات ہو رہی تھی، کیا کرنا ہے، تو سب آ گیا فضیلت میں. ہم کو نماز، روزہ، یہ سب لگ دیا، تو اب ڈوز کا نہیں رکھتا ہوں، اب ہم ڈونٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا اس مہینے. ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے وہ رمضان میں بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے رمضان میں بھی گناہ ہے، لیکن رمضان میں اس سے خاص طور سے ہم کو بچنا ہے. کیوں؟ تو رمضان میں اس کرنے کی بدرجہ اولا وعید ہوں گی، مطلب جس کو کہیں گے گناہوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے، رمضان میں خاص بچنا ہے. جیسے چغلی تو ہمیشہ حرام ہے، غیبت ہمیشہ حرام ہے، جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے.
ہمیشہ حرام ہے نا کہ کسی کے اگینسٹ آپ لائے کرے یا اس کو اگینسٹ اس پہ کوئی الزام ڈالے، یہ سب حرام ہے۔ لیکن رمضان میں یہ بدرجہ اولا حرام ہے، مطلب رمضان میں زیادہ حرام ہے عام دنوں کے مقابلے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان صرف بھوکا اور پیاسا رہے، وہ چغلی غیبت یہ وہ سب کرتا رہتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے انسان کے روزے کی؟ مجھے بتائیے، کہ باقی سب کام کر رہا ہے سنفل اور گناہ کی، کیا ضرورت؟ خالی بھوکے پیاسے رہنا کا روزہ ہے کیا؟ ہم تو اکثر ایسے سمجھتے ہیں بھوکے پیاسے رہو، دن بھر غیبت کرو فونوں کے اوپر، بھوکے پیاسے رہو بس دن بھر بات کرتے رہو، باقی کام کا ہے نماز روزہ قرآن کچھ بھی۔ تو ہم کو ہر گناہ سے بچنا ہے، جو عام دنوں میں بچتے ہیں ان سے بچنا ہے اور زیادہ بچنا ہے۔ مطلب جھوٹ تو عام دنوں میں حرام ہے، روزے میں بھی حرام ہے، بدرجہ اولا ہم کو بچنا ہے، کیونکہ روزہ تقوی اختیار کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر روزہ رکھ کر بھی تقوی اختیار نہیں کریں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، تو پھر کیا فائدہ ہوا روزے کا؟ بتائیے مجھے، نہیں ہوا نا فائدہ؟ یاد رکھیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ اس میں بچنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور ڈونٹس میں تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے، باقی سب تو آگے کامن ہے۔ اور کیا اضافہ ہے ڈونٹ کے اندر؟ ڈونٹ میں ہمارے لیے اور دو چیزیں، تین چیزیں جس کو بولیں گے، ایسا آپ کاؤنٹ دو ہی ہوتی ہے لیکن تین بھی آپ بول سکتے ہیں اس کو، تین چیزیں اور ہیں جو حلال ہے لیکن ابھی حرام کر دی گئی ہم کو روزے کے حد تک خالی۔ سن رائز کے پہلے شروع سے تو سن سیٹ تک، مطلب سورج نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے تو سورج ڈوبنے کے تک، مطلب ڈوب جائے تو اس کے بعد آپ وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ حلال چیزیں ہیں لیکن وہ ڈونٹس میں آتی ہے، صرف روزے کی حد تک، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو اگر اس کو ایک کاؤنٹ کر لے تو دونوں کو ایک ہی ساتھ ڈال دیجیے، سنگل کیٹیگری میں ڈال دیجیے، الگ نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر الگ کرے تو کھائیں گے نہیں اور پیئیں گے نہیں۔ اور تھرڈ کام، اگر آپ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، آپ سیکشول ڈیزائر والے کام نہیں کریں گے یا اپنے بیوی سے سیکس نہیں کریں گے، بس اتنا منع ہے۔ دو چیزیں منع، ایک طرح سے کھانا پینا ایک ہی کیٹیگری میں آ جائے، دوسرا شہوت سیکشول ڈیزائرز کی طرف بھی نہیں جانا ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے چاہے آپ جوان ہو، مطلب جس کو کہیں گے چاہے میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، جو اس طرح کا کرے، بس اس سے بچنا ہے۔ تو ڈونٹس کے اندر ہر وہ چیز جو عام دنوں میں منع ہے وہ اس میں منع ہے، لیکن ڈونٹس میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ کے ہم نے جو ہے یہ کام چھوڑنا ہے، اور وہ کیا چھوڑنا ہے؟ سورج نکلنے سے لے کر تو سورج ڈوبنے تک، جس کو ہم کہیں گے، ہم کو جو ہے ڈاؤن سے ڈسک تک، یاد رکھے جس کو کہیں گے، ہمیں جو ہے کھانا پینا نہیں کرنا ہے اور بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، شہوت والا کام نہیں کرنا ہے، یہ دو چیزیں بہت منع ہے۔ باقی تو منع کی لسٹ آپ کو پتہ ہے، ساری اتنی لمبی لسٹ وہ تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کو بھی منع کیا جائے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی، یہ مختصر باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے بہرحال میں رکھوں، کہ رمضان کے تعلق سے اس کی فضیلت، اس کے ڈوز اور اس کے ڈونٹس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کوشچن آنسر کا سیشن بھی اس کے اندر ہے، تو باقی چیزیں آپ کوشچن آنسر میں کچھ اگر میں لیکچر سے بچ گیا ہو، کوئی چیز میں نہیں بتا پایا ہوں، ہم کوشچن آنسر کے سیشن میں انشاءاللہ عزیز یہ ساری چیزیں باقی کی دیکھ لیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو روزے کو رکھنے کی اور رمضان کے مہینے کو صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے اس مہینے کو برکت والا، فضیلت والا، رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایسی عبادتیں ہم سے لے جن عبادتوں کے ذریعے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بہرحال قبول کرے، ہم تمام کو اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔